وہ فضا جو ہے وہ بیوقوف سی ایک لڑکی ہے. آپ مدینے کی ریاست کا جو بیانی ہے وہ بار بار چیلنج کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ہر وقت آپ یہ کرتے رہیں گے تو آخر کار کیا ہوگا؟ 9 مئی ہوگا. ہاں جی. تو 9 مئی ہو گیا. آپ جب یہ کہیں گے نا کہ میں نے مدینہ کی ریاست بنانی ہے تو ایکچولی آپ اس لفظ کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں. میں تو نہیں ہوں نا بھوٹ پہنچیا, انٹیلیجنس کو پتا تھا کہ 9 مئی ہونے والا ہے. آپ کے نزدیک لوور مڈل کلاس کی کتنی ویج ہونی چاہیے, منیمم ویج؟ آپ کے بچے ایک صہیونی فیملی میں رہتے ہیں. میں یہودی نہیں کہہ رہا, صہیونی کہہ رہا ہوں. عمران کی ریاست مدینہ میں عورتیں جلسوں میں ڈانس کرتی ہیں. یار میں تو سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں بالکل نہیں آنا چاہیے. ایکسپیٹریٹس مدینے کی ریاست کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس میں رہ نہیں سکتے. وہ جواد صاحب اسٹیبلشمنٹ دے نال نہیں جاؤ گے تو آڈا کچھ نہیں بننا. اگر عوام کو ہماری بات سمجھ آ گئی, 1 کروڑ ممبرشپ ہوگی, 2 کروڑ ہوگی, تو ہم تو ملک ہی بدل دیں گے. کیا اسٹیبلشمنٹ کے پاس جواد احمد کی فائل ہے؟ نہیں ہے. کیونکہ میں زمین پہ سوچ سکتا ہوں, میں عام لوگوں کے لیے لڑ رہا ہوں, تو مجھے کسی کا کیا بھار ہے. سہیل وڈائی صاحب کو کہا باتھ روم صاف کرنے والا, اور وہ بھی چلا دیا, لیکن جو ارشاد بٹی کے ساتھ ہوئی تھی وہ کاٹ دیا. ساری باتیں آپ عمران خان پہ لے. میں تو آپ کو بتا نہیں سکتا. ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اگر کوئی نبی اور ہوتا تو پھر یہ ہوتا. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جیل سے باہر تو آئے لیکن معافی مانگ کے آئے اور اس پہ قائم رہے کہ اس نے قوم کے ساتھ کیا کیا. انہوں نے مجھے ہر لحاظ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی. یہ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہو رہا تھا؟ ڈیفینیٹلی ان کی مرضی سے ہو رہا تھا یار. ویلکم ٹو گپ شپ پرو میکس. آج جو میرے ساتھ شخصیت ہیں وہ ایک کافی مشہور شخصیت ہیں جو کہ انجینئر بھی ہیں, فلینتھروپسٹ بھی ہیں, سنگر بھی ہیں اور ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں, اور آج کل کافی زیادہ کنٹروورسیز کی زد میں بھی ہیں. تو جہاں جہاں کنٹروورسی ہے وہاں وہاں میں پہنچ جاتا ہوں. ٹائم ضائع کیے بغیر میں جواد احمد صاحب کو جو ہے وہ دعوت دوں گا. جواد احمد صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ بہت شکریہ اویس آپ کی انٹروڈکشن کا, اور بہت اچھا ہوں میں, اور امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے. جی جواد بھائی, آپ نے مکینیکل انجینئرنگ چوز کی یو ای ٹی سے, سب سے ہائیسٹ میرٹ ہے آلموسٹ مکینیکل کا, تو ایک دم سے سنگنگ آپ نے پھر کیسے اختیار کی؟ اچھا, یہ آپ نے ایک بڑی مزے کی بات کی ہے. جب میں یو ای ٹی میں ہوا تھا نا, انرول ہوا تھا جی, پہلی دفعہ میں یونیورسٹی گیا تھا, تو میں سلور میڈلسٹ تھا اپنے میرٹ کے اوپر. مطلب یہ آپ کے دوست یاسر جو ہیں ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا, آپ کے استاد جو ہیں. تو مجھے سلور میڈل دیا گیا تھا کیونکہ میں نے میرٹ پہ ایک لڑکا صرف میرے سے اوپر تھا, دوسرے نمبر میں تھا. جی. لیکن پھر سنگنگ کا یہ تھا ویس کہ میرے گھر میں نا ایک بڑا پروگریسو سا ماحول تھا, تو والد صاحب کو بھی موسیقی کا بڑا شوق تھا. اچھا. میرے گھر کے اندر موسیقی ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی صورت میں آپ کو سننے کو ملتی رہتی تھی. اس زمانے میں کیسیٹ پلیئرز ہوتے تھے, اس زمانے میں لوگ ریڈیو سنتے تھے. جی جی. تو وہ بس ایسا ایسا اپنے اندر سرایت کرتی گئی. اور پھر میرے بینڈ میں, میرا اسکول کے اندر ایک بینڈ تھا. اچھا. وہ باقاعدہ ایک میوزک بینڈ تھا. اچھا. بڑے کم اسکولوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بھی میں اس کا ممبر تھا, تو اس لیے پھر موسیقی کے ساتھ اسٹارٹ ہو گئی. سر, آپ نے ایک جماعت بنائی ہے برابری پارٹی, تو سر اس کا کیا بیسک ویژن ہے, اس کا کیا موٹو ہے بیسک؟ یار بڑا سمپل ویژن ہے اس کا. دیکھو پوری دنیا میں نا رولنگ کلاس ہے ایک, اس کے بعد مڈل کلاس ہے, اور اس کے بعد ایک ورکنگ کلاس ہے یا غریب لوگ ہیں. لوور مڈل کلاس. ایسے لوگ بھی ہیں جو ان امپلائڈ ہیں, ان کو ورکنگ کلاس کہہ تو سکتے ہیں لیکن وہ ان امپلائڈ رہتے ہیں ساری عمر. جی. ان کے جو بچے ہیں وہ محروم غریب لوگ ہوتے ہیں, اور ہم نے غریب ملکوں میں دیکھا ہے, جو تھرڈ ورلڈ ہے اس کے اندر تو ایسی جو قوم ہے اس کی نسلیں ایسے ہی رہتی ہیں. اچھا. نسلیں, جب سے پاکستان بنا ہے 78 سال ہو گئے ہیں, یہاں پہ ایسے غریب لوگ ہیں جن کی 5 نسلیں پیچھے سے ایسے ہی آئی ہیں, بلکہ 5-6 نسلیں. جی. کیونکہ آپ کو پتہ نا ہر 10-15 سال بعد ایک نسل نئی آ جاتی ہے. جی, غریب اور 5-10 غریب پیدا کر رہے ہیں. جی بالکل, یہ بھی ہے. آبادی جو آپ کی زیادہ ہو رہی ہے وہ غریبوں کی ہی بڑھ رہی ہے زیادہ, بالکل ایسے ہی. کیونکہ مڈل کلاس کے لوگ بھی کم بچے پیدا کرتے ہیں, اور ایلیٹ تو بہت ہی دھیان سے بچے پیدا کرتی ہے. تو میرا اپنا ہی خیال ہے کہ اگر کوئی پارٹی ایسی نہ ہو کسی ملک میں جو عام لوگوں یا غریب لوگوں یا لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس لوگوں کو ریپرزینٹ کرے کلاس کے ایشو پہ, طبقاتی ایشو پہ, تو اس ملک میں ترقی کبھی نہیں مل سکتی ان لوگوں کو, نہ خوشحالی مل سکتی ہے. تو سمپل ہمارا ویژن ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی پارٹی کھڑی کی جائے
جو کہ اس رولنگ کلاس اشرافیہ جو ہے، امیر اشرافیہ، پاورفل اشرافیہ، جی ان کے خلاف ایک ایسی پارٹی کھڑی ہو سیاسی طور پہ جو ان کے خلاف ہو، وہ کوئی جنگ و جدل والی نہیں، لیکن سیاسی مخالف ہو. تو برابری پارٹی وہ پارٹی ہے جو کہ مڈل کلاس اور غریب لوگوں کو سیاست میں لے کے آنے والی ہے، اور ساتھ ان کو الیکشن لڑوائے گی اور ان کو پارلیمنٹ میں لے کے جائے گی. اچھا سر، 2024 میں آپ جو ہے الیکشن میں آپ پارٹیسپیٹ آپ نے کیا تھا یا نہیں 2024؟ نہیں، ہم نے نہیں، میری پارٹی نے تو کیا تھا، بالکل کیا تھا. ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں لاسٹ، اس میں ہم نے کوئی 31 لوگ کھڑے کیے تھے. اچھا اچھا. تو وہ اس لحاظ سے ہمیں لگتا ہے کافی بڑا نمبر تھا، کیونکہ اس الیکشن کے اندر الیکشن ہی صرف پی ٹی آئی کا تھا اور دوسری جماعتوں کا تھا جو بڑی پہلے سے اسٹیبلش جماعتیں ہیں. تو ہم نے تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ پھر بھی غریب لوگ یا لوور مڈل کلاس کے لوگ کھڑے کر دیا 31 جو اپنے پیسوں سے اپنی ریسورسز سے لڑے. تو یہ بہت بڑی بات تھی ہمارے لیے. لیکن آئندہ آنے والے الیکشن میں ہم چاہیں گے کہ جو 850 سے 900 سیٹیں ہوتی ہیں ساری اسمبلیز کی ملا کے، ہم ان پہ ہر ایک پہ امیدوار کھڑا کریں. تو سر اس کے علاوہ آپ کو کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں اپروچ کرتی کہ آپ کو ایم این اے ایم پی اے کی جو سیٹ آفر انہوں نے کی ہو؟ ویسے یہ تو جب میں نے 2013 میں جب میں نے پارٹی بنائی نہیں تھی نا، جی، اس وقت مجھے 4 دفعہ عمران خان نے کہا تھا. ایک دفعہ تو لیاقت بلوچ کے سامنے کہا تھا، لیاقت بلوچ گواہ ہیں اس کے. باقی 3 دفعہ جو ہے وہ اس کے بھی پوری تفصیل ہے. تو یہ جو میں بول رہا ہوں وہ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. اچھا اچھا. اچھا دوسرا یہ کہ اور میرے پہ پی کا ایکٹ نہیں لگ سکتا. اچھا دوسرا یہ کہ احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ میرے پاس آئے تھے. اچھا. اور انہوں نے آ کے میرے گھر میں مجھے مسلم نون پہ میں آنے کی آفر کی تھی. اور پھر ذوالفقار گوندل جو تھے، جو کہ نظر گوندل کے بھائی تھے، جو ایم پی اے تھے پیپلز پارٹی کے زمانے میں پنجاب سے، انہوں نے مجھے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے لیے آفر کی تھی لاہور سے. اچھا. تو یہ سب وقت میں گزار چکا ہوا تھا جب میں نے پارٹی بنائی ہے. ہاں جی. تو یہ تو پارٹی تو ہم نے 2018 میں شروع کی ہے، 3 جنوری 2018 جی. اور 6-7 مہینے بعد ہم نے الیکشن لڑ لیا جولائی میں. تو اس سے پہلے 5 سال پہلے میں اس وقت سے گزر چکا تھا کہ مجھے ساری پارٹیز نے آفر کر دی تھی. اور میں یہ آخری جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ میں پی ڈی آئی کے لوگوں کو اسپیشلی بتانا چاہتا ہوں جو مجھے رپورٹ کرتے رہتے ہیں، بلاک کرتے رہتے ہیں، مجھے فوش گالیاں نکالتے ہیں کہ بے وقوف ہو، جاہل ہو. اگر میں نے اس وقت عمران کو جوائن کر لیا ہوتا تو آج میں تمہارا حکمران ہوتا. اصل بات تو یہی ہے نا. ہاں جی. ہاں. اچھا سر، آپ لوور مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں. آپ کے نزدیک لوور مڈل کلاس کی کتنی ویج ہونی چاہیے، منیمم ویج؟ یار یہ آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کیا ہے. لوور مڈل کلاس کی تو ویج جو ہے میرے حساب سے، آپ کو برا لگے اچھا لگے، آپ کو ان ریئل لگے، اس ملک میں 1.5 لاکھ تو کم از کم ہونی چاہیے. اور جو ورکنگ کلاس ہے، جو منیمم ویج جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی کم از کم 1 لاکھ تو ہونی چاہیے. ادھر تو 37,000 روپیہ ملتا ہے. اب 40 ہو گئے. چلو 40 بھی اگر ہو جائے تو 40,000 روپے میں ایک چھوٹی سی فیملی ایک بچے والی بھی اپنے بچے کو صرف علاج اور تعلیم بھی اچھی نہیں دے سکتے. جی. تو کیا آپ نے 40,000 میں کرنا ہے پھر؟ اچھا، جو آپ کا جو ریسنٹ پوڈ کاسٹ ہوا تھا اس میں ارشاد بھٹی صاحب آ گئے تھے، وہ کیا سٹوری ہوئی؟ یار ارشاد بھٹی جو ہے نا ویس، یہ بڑا ہی میں نے بولا ہے کہ بھائی یہ 2 ٹکے کا صحافی ہے، نہ تو اس کا صحافتی کوئی قاعدہ ہے، نہ تو اس نے کوئی محنت کی ہے اس کے اوپر، نہ اس نے کوئی رپورٹنگ کی ہے. یہ بیسیکلی جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ آشوانی صاحب جو تھے یہ ان کا کوئی کلرک ولرک تھا. اچھا. اس کا صحافت میں کوئی تجربہ نہیں تھا، یہ باتوں کا بہت چرب زبان تھا. ان کے سفارش پہ اس کو بھیجا گیا. اس نے کیا کیا کہ یہ گردان لگا دیتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آتا تھا، اس میں اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ نا ڈیٹا جمع کر کے لاتا تھا، کاغذ پہ لکھتا تھا اور گردان بولنا شروع کرتا تھا. اب چونکہ یہ ایک نیا طریقہ تھا تو لوگوں کو لگا کہ یار واہ بڑا قابل ہے. پھر درمیان میں یہ کنٹروورسی بھی کریٹ کرتا تھا. اس وجہ سے نا اس کا تھوڑا بہت نام ہو گیا. لیکن بیسیکلی یہ سیاسی صحافی جو ہے نا، سیاسی صحافت جس میں آپ کسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، بجائے کہ آپ صحافت کریں آپ ان کے پارٹی کے اسپوکس پرسن بن جاتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے اس فیلڈ کا ایک مسخرہ سا آدمی ہے. اچھا. یہ بس اس کو کامران چاہیے جیسے لوگ لے آتے ہیں
وہ اس کو بٹھا لیتے ہیں اور وہ مسالہ بناتے ہیں اس کی وجہ سے. مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں. میں نے کہا جو ہر پوڈ کاسٹ میں تو تم بدتمیزی کرتے ہو لوگوں کے ساتھ, جس پوڈ کاسٹ کو دیکھو بدتمیزی باقاعدہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے. اب میں تو ایسا نہیں ہوں. دیکھو اگر تم ایسے کوئی لاجیکل بات کرے, میری کوئی خامی بتائے, میں اس کو سن لوں گا. اب بدتمیزی کوئی کرے گا تو وہ تو میں نہیں سنوں گا. اس نے مجھے کہا جب تو میں نے کہا آپ لائیو پوڈ کاسٹ کرو میرے ساتھ. میں نے نہیں کرنی, کیونکہ ایڈٹ کرو گے, اپنی بدتمیزیاں دکھاؤ گے, اور ایون اگر میں اٹھ کے بھی چلا گیا نا تو تم نے وہ بھی چلا دینا ہے کہ جواد احمد بھاگ گئے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کروں گا بھائی, آپ جو ہو لائیو کرو. ابھی لائیو سے یہ بھاگ گیا, اس کو پتا تھا لائیو جو ہے اس کے اندر میں بھی جو بولوں گا وہ چلے گا سارا. تو اس نے کیا کیا, اس نے کامران شاہد کو کہہ کے, اور کامران شاہد کا جو پروڈیوسر ہے انجم جو ہے وہ اس کا بھی پوڈ کاسٹ کرتا ہے, مطلب وہ دنیا نیوز میں بھی جاب کرتا ہے اور اس کا پوڈ کاسٹ بھی کرتا ہے. اس نے مجھے 2 دفعہ کہا, پھر اس نے خود مجھے کہا, ارشاد بٹی نے خود. میں نے کہا میں تو نہیں کرنا. تو اس نے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بلا لیا مجھے اس شو پہ, اور ادھر اس کو بھی بلا لیا. اور میں نے کہا کہ ارشاد بٹی نے تو نہیں آنا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ کیونکہ اس کے ساتھ کام کرتا ہے اور یہ اس کا پروڈیوسر بھی ہے تو یہ شرارت کرے گا, اور کامران کو بھی پتا ہوگا یہ ہونے کیا لگا. انہوں نے مجھ سے جھوٹ بول دیا کہ نہیں ارشاد بٹی نہیں آ رہا. میں چلا گیا, میں بیٹھا ہوا تھا تو آ کے بیٹھ گیا میرے ساتھ. آخر میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جتنے شرکا تھے, یہ نہیں تھا. اور جیسے ہی پروگرام کی ریکارڈنگ سٹارٹ ہونے والی تھی, ایگزیکٹ اس سے 2 منٹ پہلے ہی آ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا. اب میں کیا کرتا, آپ مجھے بتاؤ. ایک عزت دار آدمی سوچتا ہے کہ یار اب شامی صاحب کیا کہیں گے, سہیل بڑائی صاحب کیا, وہ کہیں گے یار یہ ایک بندہ اٹھ کے چلا گیا, شو خراب کر دیا. میں بیٹھا رہا. وہ باقاعدہ پلانٹ کیا گیا, آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ موقع پہ ایک دم سے آ گئے, تو وہ یہ پلانٹ کیا ہے شو میں؟ پلانٹ سے بھی زیادہ یہ پلان کیا گیا. اس کو تو انہوں نے باقاعدہ پلان کر کے بلایا تاکہ یہ اس نے جو پوڈ کاسٹ میں بدتمیزی کر کے اپنا شوق پورا کرنا تھا وہ یہاں پہ کر لے میرے ساتھ بیٹھ کے. لیکن ہوا پھر گیا کہ جب اس نے ایک دفعہ تو اس نے وہ کی, وہ چلا بھی دی کامران شاہد کے پروگرام والوں نے, لیکن اگلی دفعہ جب یہ کرنے لگا نا تو میں نے اسے کہا میری بات سنو, تم جو ہے نا بڑے بدتمیز آدمی ہو, تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم یہاں آگے بیٹھ گئے ہو. ایگزیکٹلی میں نے یہ کہا. میں نے کہا تمہیں میں نے پوڈ کاسٹ نہیں کرنے دی, وہ لائیو نہیں کرنے. میں نے کہا لائیو کرو, تم بھاگ گئے. اب تم ادھر آگے بیٹھ کے بدتمیزی کر رہے ہو میرے ساتھ. میں نے کہا تمہاری ہمت کیسی ہوئی اور تم بڑے منافق آدمی ہو. اس نے اپنا مائک اتارا, مائک اتار کے کہتا ہے میری بڑی انسلٹ ہو رہی ہے, اور چلا گیا وہاں سے. سر ایسی ہے نا, یہ ٹپیکل ان کا طریقہ ہوتا ہے. یہ پھر فیس نہیں کر سکتے جب ان پہ آتی ہے نا بات, تنقید جس مرضی پہ کریں, لیکن جب خود ان کو فیس کرنی پڑتی ہے تو پھر اس طریقے سے بھاگتے ہیں میدان میں. اصل میں نا ان کو ایسا کوئی سیاستدان ٹکرتا نہیں ہے. ہاں جی. جس کو کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں, وہ ڈرتا ہی نہیں ہے. کیونکہ میں زمین پہ سوچ سکتا ہوں, میں عام لوگوں کے لیے لڑ رہا ہوں, تو مجھے کسی کا کیا بھار ہے. میرے ساتھ بدتمیزی کریں گے, میں اس کو ڈبل طریقے سے اس کو طبیعت صاف کروں گا گالی دیے بغیر. اب وہ میں نے کر دیا. اس کے بعد ہوا لیکن یہ جو مجھے برا لگا, اور میں کامران شاہد مجھے چواد بھائی کہتا ہے, میں اس کو کہوں گا کہ پروگرام کے توسط سے میں کامران شاہد سے مخاطب ہوں کہ آپ نے اگر میرے جانے کے بعد وہ فضا جو ہے وہ بیوقوف سی ایک لڑکی ہے, اس سے پتہ نہیں کیا میرے بارے میں کہلوایا, میرے جانے کے بعد کہلوایا, کیونکہ وہ میرے سامنے نہیں ہے بول سکتی. اس کو پتہ ہے اچھی طرح میرا, وہ میری فین تھی, وہ میرے گانوں پہ تو ہٹ ہوئی ہے. مہندی کا جو ڈرامہ تھا وہ اس میں ہیروئن تھی, تو وہ میرے گانے سے تو ہٹ ہوئے میں سارے. یہی مجھے ذہن میں آیا کہ تو اس نے نہیں کرنا تھا, انہوں نے میرے پیچھے کروایا, وہ چلا دیا. سہیل بڑائی صاحب کو کہا باتھ روم صاف کرنے والا, اور وہ بھی چلا دیا, لیکن جو ارشاد بٹی کے ساتھ ہوئی تھی وہ کاٹ دیا. یار یہ تو کوئی صحافت نہیں ہے نا, یہ کوئی صحافت نہیں ہے. کامران آپ کو چاہیے تھا کہ وہ بھی لگاتے تاکہ لوگوں کو پتہ لگتا کہ آپ کے جو پیٹی برادران ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب وہ بدتمیزی کرتے ہیں. تو میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ کلپ لوگوں کو دکھائیں کہ جب ارشاد بٹی وہاں سے اٹھ کے جاتا ہے, تو وہ دکھانا ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ لوگوں کی بےزتیاں کر سکتے ہیں بلا کے, میرے پیچھے آپ کہلواتے ہیں, سہیل بھائی صاحب کو منہ پہ بےعزت کرتے ہیں, تو پھر ارشاد بٹی کا بھی یہ کلپ دوبارہ چلائیں. میں چاہوں گا کہ آپ ہمت کریں اس بات کی. اچھا سر, آپ مدینے کی ریاست کا جو بیانی ہے وہ بار بار چیلنج کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے مدینے؟ دیکھو ویس, میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں
کہ میں جتنے اس ملک میں مولانا ہیں, مولوی ہیں, اور خاص طور پہ کھرب پتی مولوی جو کہ پیسے بنا رہے ہیں مذہب کے نام پہ, سیاسی پارٹیوں کے بھی سربراہان ہیں, میرا حسن زن یہ ہے کہ میں ان سے زیادہ اچھا مسلمان ہوں, زیادہ بڑا مسلمان ہوں, اور یہی ہونا چاہیے. آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو حسن زن یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی ایک بندے نے جنت میں جانا ہے نا تو میں ہوں گا, اور آپ کو ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اگر ایک بندے نے دوزخ میں جانا ہے تو وہی میں ہی ہوں گا. بالکل. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے نا, مطلب اگر آپ جنت دوزخ کوئی مانتا ہے تو یہ رویہ رکھے نا لائف میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ کرتے ہیں مذہب فروشی. دیکھو مدینہ کا لفظ جو ہے وہ صرف مدینہ کے ساتھ اٹیچڈ ہے. آپ جب یہ کہیں گے نا کہ میں نے مدینہ کی ریاست بنانی ہے تو ایکچولی آپ اس لفظ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. پھر ایک تو آپ یہ لاہور شہر ہے, اس کا نام مدینہ نہیں ہے, اس ملک کا نام بھی مدینہ نہیں ہے. آپ جب مذہبی آپ بات کریں اس کی تو اب دوسرا ایک کانٹیکسٹ اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو وہ ریاست تھی وہ 1400 سال پہلے کی تھی. جی. رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے اور جو انبیاء علیہ السلام کا ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں پہ آتے ہیں نا وہ اس ماحول کے حساب سے گریجول چینجز سوسائٹی میں کرتے ہیں. وہ ایک دم آ کے کوئی عجیب و غریب سا چینج نہیں کر دیتے, کیونکہ اس سے معاشرتی آپ کا جو اقدار ہیں یا معاشرتی عمل ہے وہ رک جاتا ہے, اور اس کے اندر تضاد پیدا ہوتا ہے اور ایک خلفشار اور لڑائی کی صورت بنتی ہے. وہ ہی نہیں کرتے. آج اگر انبیاء علیہ السلام ہوتے, جو ماڈرن سوسائٹیز ہیں وہ اس میں وہ والا جو اس وقت تصور تھا وہ نہ امپلیمنٹ کرتے, ان کو دیکھ کے کرتے. بالکل. اب یہ جب یہ بات کرتے ہیں نا تو ہوتا کیا ہے کہ تحریک لبیک ہے, جماعت اسلامی ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, حافظ سعید کی جماعت ہے, بہت ساری جماعتیں ہیں, اور اس کے علاوہ کل وہ بھی جماعتیں ہیں جو کہ فرقہ وارانہ جماعتیں ہیں. سب میرے دوست ہیں, خاص طور پہ جو غریب لوگ اور مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان میں وہ سب میرے دوست ہیں, اور عام جو لوگ مولوی ہیں جو مڈل کلاس کے غریب لوگ ہیں وہ بھی میرے دوست ہیں, کیونکہ ہم نے تو ان کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے اکانومی کے اوپر, ان کی معیشت پہ, ان کی حقوق کے لیے, ان کے نیڈز پوری کرنے کے لیے, ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس ملک میں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں نا سیاسی نعرہ مار کے مدینہ کی ریاست, تو آپ ذہن میں رکھیں کہ جماعت اسلامی کا تصور اور ہے, طریق لبیک کا اور ہے, جمعیت علماء اسلام کا اور ہے, اور حافظ سعید کا اور ہے, اور ان جماعتوں کا بھی اور ہے جو فرقہ واریت کے اوپر بنی ہوئی ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, پہلے تو یہاں سے ہی لڑائی شروع ہوگی. عمران کی جو مدینہ کی ریاست ہے شوشہ تو یہ چھوڑ رہا ہے نا, ضیاء الحق کے بعد دوسرا بندہ آیا جو اس طرح مذہب کو مین سٹریم میں لے کے آ کے ایکسپلائٹ کر رہا تھا اپنی سیاسی اقتدار کے لیے, تاکہ یہ کرسی پہ بیٹھ سکے. حالانکہ اس کے بچے لبرل ترین بچے ہیں جو وہاں رہتے ہیں لندن میں. اچھا جب فرض کرو یہ کرے گا تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ ہے کہ عمران کی ریاست مدینہ میں عورتیں جلسوں میں ڈانس کرتی ہیں, اور جماعت اسلامی کی ریاست مدینہ میں عورت سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کسی جلسے میں ڈانس کرے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ تو آپ مذہب پہ لڑائی کرانے لگے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ پریچ کرے, مدینہ کے نام پہ نہ کرے. اگر آپ کے لوگ ماننا چاہتے ہیں وہ مان لیں گے, مذہب کو نہ ایکسپلائٹ کریں, لوگوں کے ایشوز پہ بات کریں. اچھا لیکن اس میں ایک بات ہے کہ جو جماعتیں بنی ہوئی مذہب کے اوپر ہیں, میرا ان سے اختلاف ہے, میں نہیں سمجھتا کہ مذہب پہ سیاست ہونی چاہیے, لیکن وہ بنی مذہب پہ ہیں. اب وہ جب مذہب پہ بنی ہے تو وہ ان کا جو رہن سہن ہے, ان کا جو طریقہ ہے لائف میں, وہ اس کے ساتھ مطابقت کھاتا ہے. بالکل وہ ویسے ہی ہیں. اس لیے کم از کم آپ ان سے ڈس ایگری بھی کریں تو آپ کو ان کی عزت کرنی پڑتی ہے. اب آپ آ جائیں عمران پہ. یار مطلب آپ کے بچے ایک صہیونی فیملی میں رہتے ہیں. میں یہودی نہیں کہہ رہا, صہیونی کہہ رہا ہوں. یہودی تو ایک مذہب ہے نا, لیکن صہیونی تو بھائی وہ اسرائیل کے سپورٹرز ہیں. اچھا اس کے جو بچوں کے ماموں زیک اور بین وہ فلسطین کو نصف نابود کرنا چاہتے ہیں. وہ حزب اللہ, حماس, ہوتھین, وہ سب کو مارنا چاہتے ہیں. ان کا جو بھی فکر ہے اس کے ساتھ آپ کے بچے کھڑے ہوئے ہیں, وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں. ناشتے, کھانے, ڈنرز, اور مزے کی بات ہے ان کی تصویر ایک نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اگر وہ اپنے ماموں کے ساتھ نظر آ گئے نا تو عمران کی سیاست جو ہے اس کا بیڑا گرک ہو جائے گا. اچھا لیکن یہ تو لوگوں کو پتہ ہے نا کہ عمران کی جو بیٹی ہے وہ وہاں جو پھرتی ہے جس لباس میں, وہ کوئی مدینہ کی ریاست والا لباس تو نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں جو بنانی ہے. ایشو یہ ہے کہ دیکھو آپ یہ منافقت کر رہے ہیں. پرسنل اٹیک نہیں ہے؟ نہیں, کوئی پرسنل اٹیک نہیں ہے یہ, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی ذات
سیاست سے علیحدہ ہوتی ہے. یہ عمران نے گمراہ کیا لوگوں کو. اچھا. دیکھیں ایون انبیاء علیہ السلام جو تھے نا وہ اپنی زندگی ایسے رکھتے تھے کہ جو وہ کہتے تھے وہی کرتے نظر آئے, وہ کرتے تھے. کیوں کہتے تھے لوگ کہ صادق امین, انہوں نے پروف کیا تھا نا. بالکل. تو اسی طرح آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے سوسائٹی میں, تو آپ سب سے پہلے خود ماڈل بن کے بتاتے ہیں کہ ایسی میں بھی کر رہا ہوں, اس لیے ایسا ہونا چاہیے. اب یہ آدمی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے, مطلب اس کی آڈیو سن لیں, اس کی باتیں سن لیں. اچھا پھر اس حد تک چلا گیا جس پہ مجھے سب سے اعتراض ہے, کہتا ہے اپنے پیغمبروں کے ساتھ ملانا شروع کر دیا اپنے آپ. مجھے خدا تیار کر رہا تھا. یار کو شرم کرو, بے شرم آدمی. تمہارے جیسے بندے کو خدا کیوں تیار کرے گا جس کی زندگی میں اتنے بڑے تضادات ہیں. تو یہ باقاعدہ سے اس مذہب کو بیچا ہے اس ملک کے اندر. دوسرے نمبر پہ پھر اس نے وہ والا کام کیا کہ اس نے یہاں پہ اپنے آپ کو ولی اللہ اور پتہ نہیں کیا کہلوانا شروع کر دیا. اور اس کے جو ڈسائپلس تھے, آپ کو پتہ ہے کیسی کیسی ویڈیوز آئی ہیں یار. اسلامی ٹچ دیں. میں تو آپ کو بتا نہیں سکتا. ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اگر کوئی نبی اور ہوتا تو پھر یہ ہوتا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا یار, یہ تو سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے. یہ اس حد تک لوگ کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ اس نے دبا کے بیچا ہے مذہب کو. اور جب ایک منافق آدمی مذہب بیچتا ہے نا تو وہ بیڑا گر کر دیتا ہے سوسائٹی کا. کیونکہ نہ آپ ادھر کے رہتے ہیں نہ آپ ادھر کے رہتے ہیں, نہ آپ پروگریسو ہو سکتے ہیں نہ آپ ریگریسو ہو سکتے ہیں. بھئی یا تو آپ افغانستان بن جائیں, تمام عورتوں کو برقعے بنائیں, اگر سب مانتی ہیں, آپ کے مرد بھی مانتے ہیں, بنا لیں. مجھے کیا اعتراض ہے یار, میں تو اس میں بھی رہ لوں گا. آپ کچھ تو بنے, آپ درمیان میں لوگوں کو مطلب آپ کی جو زندگی ہے ویسے لوگ بنیں گے نا. اب لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں عمران خان ساڈا ولی ہے, عمران خان بڑا مذہبی آدمی ہے, عمران خان اگر نعوذ باللہ کوئی اور نبی ہوندا تو عمران ہوندا. اور ساتھ کہتے ہیں, ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں یار عمران خان کڑیاں ویکھیاں نے جدی عمران خان دے نال سن, واہ 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 کیا بات ہے, ساڈے نال کوئی اس طرح دی کڑیاں ہوں. اب آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو گلوریفائی بھی کر رہے ہیں, ایک طرف اس کو اس طرح گلوریفائی کر رہے ہیں, عورتوں کے ساتھ تصویریں ہیں, بتا رہے ہو ہیرو یہ ہوتا ہے ہیرو, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ مذہبی ہے ولی ہے. تو قوم جو ہے نا وہ عجیب کنفیوز سی ہو گئی ہوئی ہے. بالکل ایسی. میں نے اس لیے مجھے اعتراض ہے کہ جن لوگوں نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی, میں ختم کرتا ہوں, وہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ ان کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے لوگ آج کل کے. تو آپ ان کا نام نہ بیچیں, وہ بہت بڑے لوگ تھے, آپ نہیں بن سکتے. تو آپ مدینہ کی ریاست نہ کہیں, آپ یہ کہیں کہ ہم ایک جو کہ انہوں نے بھی بنائی تھی کہ تمام انسانوں کے لیے خوشحالی, حقوق, آزادیاں, اس کے لیے ہم ریاست بنانا چاہتے ہیں. نام نہ لیں اس شہر کا کیونکہ وہ شہر وہیں ہے, اور جب بھی مدینہ کی ریاست دوبارہ بنے گی تو وہیں بنے گی. ہم نے جو بنانا ہے ہم نے یہاں بنانا ہے. یہ بیچیں نہ, اس لفظ کو نہ بیچیں, منافقانہ طریقے سے نہ بیچیں. اچھا میں آپ کو ایک آخری بات بتاتا ہوں, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, اور یہ میرا بڑا امپورٹنٹ آبزرویشن ہے. میں ایک دن جا رہا تھا نہر کے اوپر, عمران نے نئی مدینہ کی ریاست کی نا زیادہ بات کرنی شروع کر دی تھی. میرا خیال ہے 2010-11 کی بات ہے. تو اس کا ہر وقت آتا رہتا تھا میں راستے مدینہ بناؤں گا. مدینہ کی ریاست عمران خان کا جو تھا نیریٹو 2018 کے بعد جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے تب انہوں نے نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے, عمران نے اپنی پہلی جو اسپیچ کی تھی نا, پہلی, اچھا 1997 میں یا 96 میں, اچھا, جس کے اندر پہلی دفعہ ہی کھڑا ہوا تھا مائک پہ, ہاں جی, اس پہ بھی اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے سٹارٹ کر کے اس کو شروع سے ہی پودا لگا ہوا ہے مذہب بیچنے کا منافقانہ طریقے سے. حمید گل صاحب کا ہی لگایا جی. اب آپ کو یاد آیا ہوگا, حمید گل صاحب تھے, محمد علی درانی صاحب تھے, وہ ان کے ساتھ میرے اچھے مراسم ہیں, وہ اچھے آدمی ہیں, مطلب کم از کم میں نے نہیں دیکھا ان کو منافقت کرتے ہوئے, بلکہ میرے دوست جو ہیں جو آپ کے بھی پروفیسر ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. اور تیسرے تھے منصور صدیقی, ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات رہے ہیں. ان تینوں کی وجہ سے عمران کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوئی کہ میں یہ کیوں نہ کروں, اگر میں یہ کرتا ہوں. اچھا, اس میں اس نے ریاست مدینہ کی بات کی, لیکن جب 2010-11 میں جب اس نے جلسے کرنے شروع کیے ISI کی مدد سے اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے, اس وقت اس نے مین اسٹریم کرنا شروع کر دیا. میں آپ کو اب واقعہ اس وقت کا بتا رہا ہوں کہ میں جا رہا تھا نہر پہ, جی, ہر طرف مدینہ کی ریاست مدینہ یہ بول رہا تھا. تو میں نے ایک رکشہ دیکھا میرے سامنے جا رہا تھا, وہ رکشے پہ لکھا ہوا تھا اصل ریاست مدینہ کے وہ کیا اسے کہتے ہیں, اصل ریاست مدینہ کیا ہے, مطلب اس طرح.
کہ وہ کیسی ہوگی, اور اس کے نیچے سب لکھا ہوا تھا, اور وہ پتہ کس کی تھی, وہ تنظیم اسلامی کی تھی, اچھا, جو کہ اسرار صاحب کی جماعت ہے. اب یہ بھی دیکھو نا, پی کے ایکٹ میرے پہ نہیں لگ سکتا کیونکہ ان کو یاد ہے کہ انہوں نے یہ لگایا تھا, رکشوں کے پیچھے لگایا تھا. میرے ذہن میں ایک دم آیا, میں نے کہا بڑا غرق, یار اس ملک میں یہ نا مذہب کے اوپر اب ایشو شروع ہوگا, کیونکہ وہ غصے میں ہے نا, مولوی غصے میں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہمارا ڈومین تھا اور جو ہم اصل ڈومین جو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے, تم اس میں گزرے ہو, تو تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ ایسی نہیں ایسی ہوگی. تو دیکھو نا یار, میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ مذہب پہ لڑائی کبھی ہوئی ہو, چھوٹی موٹی کبھی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف ہم جانا شروع ہو گئے تھے, تو یہ جب سے اندر ہے تو کافی سکون ہے اس لحاظ سے. اچھا سر, سیاست ایک بہت ہی کہہ لیں کہ مہنگی ایک ایکٹیویٹی ہے, تو آپ کس طریقے سے اپنے جو پولیٹیکل گولز ہیں وہ فائنانس کرتے ہیں؟ یار ہم تو ایکچولی 3-4 لوگ ہیں, ہم اپنے پیسوں سے پارٹی چلاتے ہیں, اور ہمارے جو تھوڑے سے ایسے ممبر جو ہیں جنہوں نے الیکشن لڑے ہیں یا جنہوں نے کمیٹیاں بنائی ہیں اپنے علاقوں میں, جو تنظیم بنا رہے ہوتے ہیں, جو وہ کبھی کو تھوڑے بہت پیسے دیتے ہیں, وہ مشکل سے 500,000 بھی دیتے ہیں, تو یہ بہت چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. لیکن یہ کیونکہ غریب لوگ ہیں, لوور مڈل کلاس کے ہیں, کچھ مڈل کلاس کے ہیں, تو وہ بھی آ جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے ہم پوری الیکشن کمیشن کو بھیجتے ہیں. تو ہماری فائنینسنگ ہی تو اصل ایشو ہے اس وقت. دیکھو بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ بڑی اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس نظریہ بڑا ہے یا ان کے پاس فلسفہ بڑا ہے یا ایون ان کے پاس دلیری بڑی ہے یا علم بڑا ہے, وہ اس لیے بڑی ہے کہ ان کا پیسہ بڑا ہے. ہاں جی, ایسے ہی. تو جب پیسہ بڑا ہے نا ان کے پاس, تو اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے, سرمایہ دار, جگیردار, مافیاز, قبائلی سردار, پھر سیاسی پیر و مرشد, پھر بڑے بڑے لینڈ اونرز, یہ سارے انہوں نے نا اپنے ساتھ رکھے ہوتے ہیں. جی جی. اب جب الیکشن آتا ہے تو ایک تو یہ ٹکٹ لینے کے لیے پیسے دیتے ہیں پارٹی کو, اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ سارا سال بھی یہ لوگوں کے اندر ایک ہوا بنا کے عام لوگوں سے بھی پیسے لیتے رہتے ہیں. جیسے ایکسپیکٹڈ پاکستانی جو ہیں وہ عمران کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ تو ان کو کچھ ہے نہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ساری باتیں آپ عمران خان پہ لے آتے ہیں. اس لیے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے امریکہ, آپ ذرا منافقت ان کی بھی چیک کریں. ایک بندہ بیٹھا ہے امریکہ اور یا ریاست مدینہ یہاں بنا رہا ہے مطلب اور اس کے لیے پیسے دے رہا ہے عمران کو. میں یہ کہتا ہوں صرف کہ ہماری جو فنڈنگ ہے نا, سے ارننگ جو ہے اس کے لیے. میں ناروے گیا ایک دفعہ, یہ میں نے یہ والی بات کبھی نہیں کی آج تک, میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں. میں ایک دفعہ ناروے گیا شو کرنے, شو ختم ہو گیا, میں نام نہیں بتاؤں گا آپ کو ان لوگوں کے, لیکن ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم وہاں سے نکلے, ایک جگہ پہنچے, انہوں نے کہا جواد بھائی ایک دوست ہے ہمارا, وہ کہہ رہا ہے کہ میرے شاپ پہ لے آئے ان کو. میں نے کہا یار چلو آپ کا دوست ہے تو آپ میرے پروموٹر ہو تو چلتے ہیں. ہم چلے گئے, انہوں نے کہا وہاں کھانا کھائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں جہاں پہنچا وہ شراب خانہ تھا. اچھا. اور وہ شراب خانہ جو تھا وہ اسی مسلمان دوست کا تھا جو وہاں رہتا تھا. کوئی پتہ نہیں آج وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کر رہا ہو, آئی ڈونٹ نو, کیونکہ ایکسپیکٹڈ تو بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو وہ شراب بیچ رہا تھا, خود شراب نہیں پی رہا تھا لیکن گوروں کو بیچ رہا تھا. اب ہاں ایکسپیٹریٹس مدینہ کی ریاست کو سپورٹ کرتے لیکن اس میں رہ نہیں سکتے. یہ بھی دیکھو نا امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر کوئی بندہ امریکہ انگلینڈ میں رہتا ہے تو اگر تم نے مدینہ کی ریاست ہمارے لیے بنانی ہے تو خود تو آؤ پہلے بھائی اس میں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جعلی مدینہ کی ریاست ہے, یہ ایسی بس ڈرامے بازی ہے. تو لیکن آپ کا جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ ہماری اگر 1 کروڑ ممبرشپ نہ ہوئی ہماری پارٹی کی, اور ہمارا فکر, ہمارا نظریہ لوگوں تک, عام لوگوں تک نہ گیا, اور ان کو یہ نہ سمجھ آئی کہ یہ پارٹیاں ہماری پارٹیاں نہیں ہیں, یہی ہماری پارٹی ہے کیونکہ ہمیں لیڈر بنانے آئی ہے. یہ جواد احمد خود بھی الیکشن نہیں لڑ رہا, یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ الیکشن لڑو. تو اس وقت تک ہماری پارٹی لوگوں کے اندر نام تو اس کا چلا جائے گا, لیکن الیکشن لڑنا اور جیتنا یہ تھوڑا مسئلہ ہوگا. کیونکہ میں ختم کرتا ہوں, 1 کروڑ ممبرشپ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایک دم آپ کی لہر دوڑ جائے نا تحریک کے طور پہ, تحریک بن جائے اس بات کی کہ عام لوگ کی سیاست, تو صرف 100 روپیہ اگر 1 کروڑ لوگ دیں, 25 کروڑ میں سے 1 کروڑ صرف مہینے کا, تو یہ 1 ارب روپیہ بنتا ہے 1 مہینے کا, اور 12 ارب بنتا ہے سال کا, اور 5 سال کا 60 ارب بنتا ہے. بالکل, مطلب 0.6 خرب. تو مجھے بتاؤ کہ
ایک عام لوگوں کی پارٹی جس نے کوئی پیسے کھلانے بھی نہیں کسی کو, جس نے کوئی کسی سرمایہ دار کو فائدہ بھی نہیں پہنچانا, وہ پیسہ اس نے عام لوگوں کی سیاست پہ لگانا ہے. تو یہ کتنا پیسہ ہے اس ملک کے اندر. عقل آ جائے, بس لوگوں کو شعور اور عقل آ جائے. ہماری پارٹی ہدایت دینے کے لیے آئی ہے, جب تک وہ نہیں ملے گی تو ووٹ کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے لینے کا. جی سر, ایسی یہ دولت بڑے لوگوں کے درمیانی آپس میں ایکسچینج ہو رہی ہے, جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان تک نہیں جا رہا. تو میں نے یہ کہنا ہے سر, آپ کی جو باتیں ہیں وہ کہہ لیں کیپٹلزم کے اگینسٹ لگتی ہیں, اور آپ کمیونزم والی سائڈ پہ آپ کا رجحان زیادہ لگتا ہے. اس کی کیا وجہ؟ اچھا, میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو اتنے ازم ہے نا, میں ان پہ اگر نہ بھی بات کروں نا کہ میں کس چیز کو مانتا ہوں اچھا اور برا, کمیونزم تو ایکچولی کبھی آیا ہی نہیں دنیا میں. کمیونزم کا مطلب کیا ہے کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ. اور میں ادھر ہر بھی لگا سکتا ہوں کیونکہ ہم تو برابری پارٹی ہیں, تو ہم عورتوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہز نہیں ہونا چاہیے تھا, ون ہونا چاہیے تھا. جیسے فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ونز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ونز نیڈ. یہ تو کبھی ہوا نہیں. اس کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ دنیا کے اندر اتنی زیادہ پروڈکشن ہو ہر چیز کی, اتنا پروڈکٹیو کیپیسٹی ہو دنیا کی کہ وہ ہر دنیا کا جو انہیبیٹنٹ ہے اس کو وہ مل سکے چیز. اچھا, یہ شرط جو ہے یہ پوری ہو چکی ہوئی ہے. دنیا میں اتنا مال بنانے کی صلاحیت ہے ہر طرح کا کہ آپ کئی دفعہ ہر بندے کو وہ چیز دے سکتے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں رہے گی اس کو. لیکن ایک دوسری شرط جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جب وہ اتنا آپ کو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہو تو سسٹم ایسا ہو کہ جو کہ وہ سارا پروڈکٹیو کیپیسٹی سے پیدا ہوا پیسہ چند ہاتھوں میں نہ لے کے جائے, بلکہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرے تاکہ وہ تمام انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو. دوسری شرط پوری نہیں ہو رہی. اب اس کے سامنے کون کھڑا ہوا ہے؟ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے کیپٹلزم. اور کیپٹلزم بھی کون سا والا؟ فری مارکیٹ, جو امریکہ کا کیپٹلزم اس وقت پوری دنیا میں رائج ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نیو لبرل کیپٹلزم. ایک پہلے کینسین ہوتا تھا, اس کے اندر لوگوں یہ رہا ہے 60s تک امریکہ میں, اور وہاں پہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ریگولیشن بھی کرتے تھے اکانومی کی, مانیٹرنگ بھی کرتے تھے, اور آپ پرائیویٹائزیشن کے خلاف تھے. آپ نیشنل چلاتے تھے. نہیں, نیشنلائزیشن تو اس وقت ہوتی ہے نا جب پرائیویٹائزیشن ہو چکی ہو, پھر آپ کہیں گے نہیں اس کو دوبارہ نیشنلائز کرو. میں کہہ رہا ہوں آپ نیشنل ایسٹس بناتے تھے, اور نیشنل انڈسٹریز ہوتی تھیں, وہ پبلک چلاتی تھی, بالکل گورنمنٹ چلاتی تھی, اسٹیٹ چلاتی تھی, آپ اس طرح کہہ لیں. جب یہ فری مارکیٹ آیا نا, اور یہ 70s کے بعد یہ شروع ہو گیا, اس کے بعد جو ہے یہ اس انتہا پہ پہنچ گیا ہوا ہے کہ اب آپ کے سامنے سچویشن اب یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ ہر ملک کے اندر ایک رولنگ کلاس ہے, ہر ملک کے اندر, اور جتنا جی ڈی پی ہے اس کا زیادہ تر حصہ وہ پروڈیوس کرتے ہیں اور وہ اون کرتے ہیں, اور باقی جو جی ڈی پی ہے وہ اتنا سا وہ باقی لوگوں کے اندر آپ سمجھیں ان کا وہ جنریٹ کیا ہوتا ہے. ٹرکل ڈاؤن اکانومی ہے نا اصل میں, کہ ٹرکل ڈاؤن اکانومی, میجر شیئر جو ہے وہ بڑے کی پلیئرز کے پاس ہی جاتا ہے. اور یہ ٹرکل ڈاؤن بھی بوگس لفظ ہے, کیونکہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا نہیں ہے, اوبویسلی رپ آف ہے. یہ تو جو حقوق ہیں غریبوں کے ان تک نہ وہ رپ آف کرتے ہیں اور اپنے پاس لے جاتے ہیں. بالکل صحیح. مجھے تو یہ چیز اتنا زیادہ پریشان کر دیتی ہے کہ میں نے تو سنا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں اس وقت پاکستان میں بچے تعلیم سے محروم ہیں, وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں. اس چیز پہ ہماری گورنمنٹ کی نیندیں اڑ جانی چاہیے. دیکھو آپ نے اتنے پیار سے یہ بات کی ہے, مجھے بڑا اچھے لگے ہو آپ ابھی جی کہ آپ کے اندر یہ درد ہے, کیونکہ میں اپنی پارٹی کو کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر درد نہیں ہے نا لوگوں کا, تو پھر آپ اس پارٹی میں تو شامل ہونے کا فائدہ نہیں ہے, برابری پارٹی میں. اور پھر اس کے بعد علم, دلیری اور منظم کرنے کی اہلیت, یہ 3 چیزیں بھی ضروری ہیں. تو یہ 4 چیزیں میں بولتا ہوں. تو سب سے امپورٹنٹ درد مندی ہے. تو دیکھو جب سے میں پیدا ہوا ہوں نا, میں نے اپنے بچپن سے لے کے جوانی, اور پھر میری جو بھی اس وقت ایج ہے وہ دھیڑ عمری کہہ لو, تھوڑا سے کچھ عرصہ بڑھاپا بھی آئے گا. 54 ایئرز ہے نہیں, اس وقت میں 57 کا ہوں. اچھا 57. ہاں, اب جو میری ایج تک میں نے جتنا پاکستان میں دیکھا ہے نا, اس ملک کے اندر بائنگ کیپیسٹی عام آدمی کی کم ہوئی ہے.
بالکل. لوگوں کو لگتا ہے یہ برگر کھا لیتے ہیں, برگر کھانے کے بعد جینس پہن لیتے ہیں, ایک موبائل فون لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو ترقی ملی ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. آپ اس طرح دیکھیں کہ کیا یہ گھر بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. آپ اس طرح دیکھیں کہ کیا یہ اچھی گاڑی لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. آپ اس طرح دیکھیں کہ اچھی تعلیم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ اچھا علاج کرا سکتے ہیں اپنے بچوں کا؟ نہیں کرا سکتے. آپ ٹرانسپورٹیشن پہلے گورنمنٹ دیتی تھی, کیا وہ ہے عام آدمی کے لیے؟ وہ نہیں ہے سر. لیکن اس کی جگہ تو بائکس دے دی گئی ہیں نا. بائکس ہر بندہ چلا رہا ہے. یہی تو اصل ایشو ہے کہ بائک سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس لیے کیونکہ پولوشن تو بڑھتی آتی ہے. اس ملک میں بسز اگر چلتی نا, بڑی بسز, ڈبل ڈیکر چلائی ہے انگلینڈ میں یار. انگلینڈ میں انہوں نے ڈبل ڈیکر چلائی ہے, ٹرپل بھی ہے. وہ کیوں چلائی ہے؟ اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ اگر ہم کریں گے نا, آج بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ کئی سڑکیں ایسی ہوتی ہیں کنجسٹڈ کہ وہاں پہ وہ انہوں نے ٹیکس لیا ہوتا ہے کہ اگر ادھر گاڑی کو لے کے آیا تو اتنے پیسے پے کرے گا. وہ ڈسکریج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ٹرام پہ جائیں یا آپ بسز پہ جائیں. ہمارے ملک میں الٹا ہے. ہمارے ملک میں کہتے ہیں گاڑی لے لو, اگر تمہاری پہنچ نہیں ہے تو پھر موٹر سائیکل لے لو. تو وہ پولوشن تو بڑھ رہی ہے, لیکن ساتھ ایشو یہ ہے یار, دیکھو ایک غریب آدمی اور ایک مڈل کلاس کا آدمی اور ایک ایلیٹ کا بھی آدمی, جیسے ناروے کا جو پرائم منسٹر ہے وہ ٹرام میں سفر کر رہا ہوتا ہے. تو جب ایک غریب آدمی اور ایک امیر آدمی ٹرام میں سفر کریں گے نا یا بس میں اکٹھے, کیونکہ ان کو لگے گا اتنی دور کون گاڑی لے کے جائے, بس پہ بس جا رہی ہے, ایک بس دوسری بس, تو آپ دیکھو کہ اس ملک میں یہ جو محرومی کا احساس ہے نا یہ کم ہوگا. لوگوں کے اندر غصہ نفرت کم ہوگی. انہوں نے الٹا کیا ہوا. موٹر سائیکل والے کو گاڑی والا کیا سمجھتا ہے مجھے بتاؤ؟ اور اس کو بھی پتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے, موٹر سائیکل والے کو, اور گاڑی والے کو بھی پتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے. اور اس ملک میں جس طرح غریب کو تھپڑ مار کے اس کو کٹتے ہو, اور اگر وہ آپ کو ذرا سا ہاتھ بھی لگا دے تو پہلے تو آپ نے اسے وہاں کٹا ہوتا ہے, پھر وہ تھانے میں جا کے کٹ کھاتا ہے, پھر وہ کچہری جاتا ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ عدالت اس کو صاف نہیں دیتی. عدالتی پروسیس ہی ٹارچر ہے. آپ کا جو بھی فیور میں آپ کی فیور میں بھی ہو گیا, آپ کے اگینسٹ بھی فیصلہ ہو گیا, جو آپ نے پروسیس بھگتا ہے وہ تو میرے خیال سے اصل ٹارچر تو وہی ہے. پیسہ جو لگتا ہے آپ کا, ہاں جی, دھوپوں میں جو کھڑے ہوتے ہیں آپ, اور ضلالت جو سہتے ہیں آپ, اور وہ جج کے جو اہلکار ہوتے ہیں وہ بیچارے ہوتے تو وہی مڈل کلاس کے ہیں, وہ جس طرح آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ غریب آدمی کو کیا ٹریٹ کریں گے. بالکل. تو اس لیے مجھے تو لگتا ہے کہ اس ملک میں آپ نے جو سوال کیا ہے نا, میں پھر وہیں پہ آؤں گا. اس ملک میں کوئی پرسان حال نہیں ہے غریب آدمی کا, اور یہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جب تک آپ کی کوئی سیاسی پارٹی اپنی نہیں ہوگی آپ کے طبقے کی, اور وہ رولنگ کلاس کا حصہ نہیں ہوگی یا رولنگ کلاس خود نہیں ہوگی, تو آپ کے لیے کیوں کوئی کرے گا کچھ؟ کوئی نہیں آپ کے لیے کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, آپ کہیں باہر نکلتے ہیں, کہیں جاتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, تو لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں یا صحیح طریقے سے ملتے ہیں آپ سے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں تنقید کرتے یار. اچھا, تو یہ سوشل میڈیا پہ ہی سارا یہ سب کچھ. اور میں آپ کو ایک آج بات بتا دوں, آپ کہتے ہیں آپ پی ٹی آئی کو کیوں لے کے آتے ہیں, اب یہ آپ نے پوچھا تھا, یہ بڑا پرٹیننٹ سوال ہے. بالکل آپ نے صحیح سوال کیا. دیکھو جب میں سیاست میں آیا مجھے پی ایم ایل این اور پی 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 نے کچھ نہیں کہا, یہ سائلنٹ رہے, انہوں نے مجھے سپورٹ بھی نہیں کیا. آف کورس میری ایک تو پارٹی نئی اپنی ہے, اور دوسرا یہ پارٹی ان کے بڑے بڑے لوگوں کے خلاف سیاسی طور پہ ہے, تو وہ تو مجھے سپورٹ نہیں کریں گے کبھی بھی. دوستیاں بھی نہیں میری کبھی ہوئی ان کے ساتھ, نہ میں کرنا چاہتا ہوں. لیکن پی ٹی آئی نے کیا کیا, حالانکہ عمران کی میرے سب سے زیادہ واقفیت تھی, عمران کے ساتھ میں زیادہ ملتا تھا, انہوں نے مجھے فوش گالیاں نکالنی شروع کر دی. انہوں نے مجھے ہر لحاظ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی. یہ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہو رہا تھا؟ ڈیفینیٹلی ان کی مرضی سے ہو رہا تھا یار, کیونکہ عمران کو پتہ تھا کہ اس ملک میں میرے علاوہ کوئی ابھی تک سیلیبریٹی اس لیول کا جس کو کروڑوں لوگ جانتے ہوں وہ نہیں. میرے پاس 3 صدارتی ایوارڈ ہیں. اچھا, عمران کے پاس مجھے نہیں پتا, میرے پاس 3 ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ شوبز میں کسی کے پاس 3 ہوں گے. اچھا, ایک میرے پاس ہے تمغہ امتیاز جو کہ صدر پرویز مشرف نے دیا. جی. پھر ایک میرے پاس ہے ستارہ ایثار جو پھر صدر پرویز مشرف نے دیا, اور تیسرا میرے پاس ہے ہیومن رائٹس ایوارڈ جو کہ مجھے صدر ممنون حسین نے دیا 2016 میں. تو ایک ایسا خان صاحب کے پاس بھی ایک سیٹ ہے جو صدر پرویز مشرف ہے. یار یہ تو آپ نے بڑی مزیدار بات کی ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ عمران کا جو سٹارٹ تھا پتہ کیا تھا؟ جی. 1996 میں عمران نے 8 سیٹوں سے الیکشن لڑا, اور 8 کی 8 ہار گیا. اور یہ جو آج کہتے ہیں نا ہیرو ہے, اس لیے یہ ہیرو ہے
اس لیے لیڈر ہے. اور بھائی تب تو 92 کا ورلڈ کپ تازہ تازہ تھا. اگلا بھی بتاؤ, شوکت خان بھی تازہ تازہ تھا. ہاں جی ابھی بنایا تھا. بالکل. اور پورے ملک میں کیمپینز کر کے بنایا تھا. ہر شہر میں جا کے چندے لیے تھے, کیبلز پہ چلتا تھا. 1996 میں بن چکا ہوا تھا. تو 1996 میں اس نے پارٹی بنا کے 97 میں جب اس نے یہ الیکشن لڑا تو 8 سیٹوں سے لڑا, 8 کی 8 ہار گیا, ساری سیٹیں ہار گیا اور ضمانتیں ضبط ہو گئیں. اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو کام خراب ہے, ہیرو ہو کے بھی مجھے کوئی سیاست میں نہیں مان رہا, اور نظریہ کوئی تھا نہیں اس کے پاس. تو اس نے کیا کیا, مشرف نے سن 2000 میں 1999 میں میرا خیال ہے پرویز مشرف نے کو کیا اور وہ آگے بھائی صاحب صدر بن گئے تھوڑے عرصے کے بعد. اور اس کے بعد 2002 میں انہوں نے ایک الیکشن کروایا. لیکن اس سے پہلے جب پرویز مشرف آتے ہیں تو ان کو استقبال کرنے کے لیے صرف ایک بندہ ہے, صرف ایک. اچھا. اس کا نام ہے عمران خان. ساری پولیٹیکل لیڈرشپ خلاف ہے پرویز مشرف کے, اور یہ اکیلا آدمی ہے جو مٹھائیاں بانٹ رہا ہے, جو ٹافیاں بانٹ رہا ہے لوگوں کے اندر, جو آج جمہوریت کی بات کرتا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ بڑا اچھا کیا آپ نے جو جمہوری حکومت ختم کر دی. سر بعد میں ان سے پرائم منسٹرشپ بھی تو مانگی تھی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے کہ 2002 میں جی عمران خان نا پینترے بدلتا ہے. یہ یو ٹرن ماسٹر ایسے نہیں ہے, یہ جہاں مطلب کا کام آئے گا یوں ہی گر جائے گا. اس کو چمکتی چیز دکھائیں, یہ گر جائے گا وہیں پہ. اس نے نواز شریف سے زمین لی, جس کو آج یہ چوچور ڈاکو کہتا ہے, اس سے زمین لی اس نے یار شوکت خانم کی, چیف منسٹر کے طور پہ پنجاب کے. بھائی اس نے آپ کو ہی دی نا دوستی میں, کہ سائیکل والے کو تو نہیں دی. اب آپ آج کہتے ہیں میں نے تو چیف منسٹر سے لی تھی, اور چیف منسٹر زمینیں بانٹتا پھرتا ہے. نہیں, میں نے سنا کہ وہ تختہ بھی ہٹا دیا, ان کا نام بھی ہٹا دیا. اب یہ بھی آپ دیکھو, تختی کس نے لگائی؟ نواز شریف نے. اور یہ جانتا ہے نواز شریف کو 1980 کی دہائی سے, جی جی کیوں 70 کی دہائی سے, کیونکہ یہ اکٹھے کرکٹ کھیلتے تھے جم خانہ میں. تو نواز شریف کا رئیس بھی اس کے سامنے ہوا ہے, پولیٹیکل رئیس, جو وہ ضیاء الحق کی وجہ سے, جو بھی آپ کو پتا ہے. جی جی. تو اس کو سب پتا تھا. تو بھائی آپ نے اس سے زمین کیوں لی؟ آپ چور ڈاکو کہتے ہیں تو زمین کیوں لی؟ تو یہ جہاں اس کو چمکتی چیز نظر آئے گی نا, یہ گر جائے گا. بوٹ پالش ہو, مشرف کا استقبال کرنا ہو, اور اس کے بعد 2002 میں مشرف نے اس کو کہا کہ یار آپ نا اس طرح کرو کہ مجھے آپ پسند ہو کرکٹر کے طور پہ, آپ مزہ آتا ہے آپ کو دیکھ کے, سب فین تھے اس زمانے میں. تو انہوں نے کہا یار آپ اس طرح کرو کہ میں آپ کو پارٹی بنائی ہوئی ہے, بنتا آپ کا کچھ ہے نہیں, انٹیلیجنس رپورٹس یہ ہیں کہ آپ پوری طرح ہار جاؤ گے, پٹ جاؤ گے ہر طرف سے, تو آپ ایک کام کرو میں آپ کو 10 سیٹیں دے دیتا ہوں. اب مشرف آل ان آل تھا, وہ کچھ بھی کر سکتا تھا. عمران نے کہا نہیں میں نے نہیں 10 سیٹیں لے, میں تو سویپ کروں گا. مشرف کا انٹرویو ہے یہ, وہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے میرے سے. میں نے دوبارہ پوچھا ایجنسیوں سے کہ یار کوئی ایسا ہے کہ یہ گراؤنڈ سویل ہو گیا ہے اور یہ اپنا جو ہے ساری سویپ کر جائے گا الیکشن. انہوں نے کہا یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, ادھر تجھ کو سیٹ کو نہیں ملنی. بالکل. تو مشرف نے کیا کیا کہ مشرف نے کہا یار اچھا بھائی آپ نے جو کرنا ہے آپ کرو. سیٹیں کوئی بھی نہیں تھیں اس کو, اکیلی سیٹ یہ جیتا میاں والی سے, پارٹی ساری ہار گئی پھر, اور میاں والی سے جو یہ جیتا وہ مشرف نے اس کو گفٹ دیا. اس نے کہا ہے تو یہ پاگل سا, یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں چنگم کھا کے آ جاتا ہے چباتا اور کہتا ہے جی مجھے سیٹیں دے دو. تو اس کو آپ 2002 میں میاں والی سے سیٹ دے دو. یہ سارے نیازیوں نے جا کے وہاں پہ میاں والی میں کیمپین کی, لوگوں کو کہا یار اس کو ہمارا نیازی ہے, مشہور آدمی ہے, اس کو ووٹ دے دو پلیز. نون لیگ کا بندہ ان کے لیے بیٹھ گیا, اس کو بٹھایا گیا. کس نے بٹھانا تھا؟ نون لیگ کا, مطلب کہ اس زمانے میں جو بھی اس کے لوگ تھے جو نون لیگ کو سپورٹ کرتے تھے, اس کو بٹھایا گیا. اور عمران کو اس طرح انہوں نے سیٹ لے کے دی اور عمران پارلیمنٹ میں آیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے. تو دیکھو جب کوئی بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا کہ جی میں تو جمہوری ہوں, مجھے تو اندر ڈال دیا, اور بھائی آپ نے ساری عمر بوٹ پالش کی ہے, پہلی سیٹ سے لے کے آج تک. 2013 میں بھی آپ کا, 2011 میں بھی آپ کا جلسہ کرایا گیا تھا اتنا بڑا. اس کے بعد آپ کا دھرنا کرایا گیا 2014 میں, اور 126 دن آپ ٹی وی پہ رہے, اور سارا وقت ایسے سے کر رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, سامنے بندے بھی نہیں بیٹھے ہوئے, کوئی ہے ہی نہیں. اور صرف اس کے اوپر اور کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر کیمرہ رکھنا ہے, صرف جو یہ بولے سمجھو کہ آگے ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے. تو دیکھو نمک حرامی جب آپ کریں گے اپنے مالکوں کی, آپ کے مالکوں نے آپ کو بنانا شروع کیا 2002 سے,
اور آپ 2018 میں بنے, 16 سال کی محنت ہے ان کی آپ کے اوپر, جنرل پاشا کی, جنرل ظہیر الاسلام کی, جنرل باجوہ کی, جنرل فیض کی, تو ان سب کی محنت, اور جنرل پرویز مشرف کی, تو آپ محنت کا پھل ہیں. اب اگر آپ اپنے مالکوں کو آگے دکھائیں گے, میں تو نہیں ہوں نا بھوٹ پالچیا, میں تو مالک, میری کوئی مالک نہیں ہے, نہ ہی میرا کوئی مالک بن سکتا ہے, خدا ہے بس. لیکن اس نے تو اس نے یہ کیا. اب جب انہوں نے اندر ڈال دیا جیل میں, تو اس نے لوگوں کو سازش کہنا شروع کر دیا اور کہا جی کہ میں تو بڑا مظلوم ہوں, مجھے میرے لیے باہر نکلو, پھر 9 مئی کرا دیا اس نے. تو یہ دوسری چیز ہے جو میں اس کی بری لگتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 9 مئی ان کو پھنسانے کے لیے کیا گیا تھا یا انہوں نے خود؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, ہوئی ہیں ایکچولی. میں تو سچ بولتا ہوں, جو مجھے پتہ ہوتا ہے میں وہ بولتا ہوں. اس کو نکالا جاتا ہے, ٹھیک ہے, 2022 میں, اور 2023 تک یہ لگا رہتا ہے, یہ چھوڑتا ہر تقریر میں یہ فوج کے خلاف, جرنیلوں کے خلاف, یہ اپنے مالکوں کے خلاف, آپ یہ سمجھیں, یہ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا رہتا ہے. کبھی ان کو کہتا ہے میر جعفر کو, اس کو میر صادق, کسی کا نام وہ پتہ نہیں کیا ڈرٹی ہیری رکھ دیتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے. آخر کار کیا ہوتا ہے, جنرل فیصل کو بہت زیادہ, ہاں اس کو, ان کو بھی. پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 56 جلسے کرتا ہے یہ, 56 جلسے. پیچھے کون ہوتا ہے جو آج کل اندر ہے, جنرل فیض, وہ پیچھے سے سپورٹ دے رہا ہے. پیچھے سے ایکسپیٹریٹ جو ہمارے جاہل پی ڈی آئی کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کو پیسے دے رہے ہیں کہ نہیں جی واپس آنا چاہیے, واپس آنا. اور بھائی تم نے واپس کیوں لانا ہے, اس نے پہلے کیا کیا ہے. اور یہ اس کا اور بوٹ پالچی اور اس کے مالکوں کا مسئلہ ہے. آپ ایویں درمیان میں آ رہے ہیں. 56 جلسے کرتا ہے یہ. 56 جلسوں کے بعد ہر جگہ یہ نفرت تقسیم پھیلاتا ہے, فساد انتشار پہ لوگوں کو آمادہ کرتا ہے. تو بھائی آپ اتنا ٹی وی پہ رہیں گے اور ہر وقت آپ یہ کرتے رہیں گے تو آخر کار کیا ہوگا, 9 مئی ہوگا. تو 9 مئی ہو گیا. انٹیلیجنس کو پتا تھا کہ 9 مئی ہونے والا ہے. جیسے اب آپ دیکھیں نا, مراد سعید آ کے آج کل کہتا ہے یہ میں 1.5 دے رہا ہوں, جیسے اس نے کہا نہیں تھا $200 ارب اگلے دن واپس آ جائیں گے. آج کل وہ کہتا ہے یہ میں 1.5 دے رہا ہوں, سب باہر نکل آئیں گے, کوئی بھی نہیں نکلتا. تو کیا ہوتا ہے, وہ اشتعال دلاتا ہے, لوگ باہر نہیں نکلتے. لیکن اس نے جو اشتعال دلایا تھا نا, لوگ باہر آ گئے. انٹیلیجنس نے کہا کہ اگر یہ باہر آ رہے ہیں, جو مجھے لگتا ہے, تو انہوں نے کہا پھر ان کے خلاف ہی یوز کرو, کیونکہ وہ تو پاگلوں کی طرح آگے بس شروع ہو گئے. جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو انہوں نے ان کو کرنے دیا. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ادھر ہی ان کو کہا پکڑ لیں, کیونکہ اگر یہ آج ہم نے ان کو یا تو روکا تو یہ ایک موومنٹ بنے گی. اگر ہم نے ان کو نہ روکا, بالکل ہی نہ روکا, اور ہم نے ان کو نہ پکڑا, تو پھر بھی موومنٹ بنے گی. انہوں نے بڑا چلاکی کے ساتھ, بڑے انٹیلیجنس کے ساتھ انہوں نے اس کو ڈیل کر لیا. تو وہ آج تک آپ جو ان کی ڈیلنگ چل رہی ہے یہ والی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن, یہ جو آپریشن ہوا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ پوزیشن بہتر ہوئی ہے یا ان کی اگینسٹ گئی ہے؟ بہت بہتر ہوئی ہے. میں تو انٹلیکچولی دیکھو, اگر میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کی تو خراب ہوئی ہے, ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا. جی اس لیے تو یہ چیخیں مار رہے ہیں اس وقت. میرا سمجھتا ہوں, دیکھو جتنی بدتمیزی بدلحاظی انہوں نے اب شروع کر دی ہے نا, بالکل آپ کے سامنے, یہ اس چیز کا عکاس ہے کہ یہ لوگ اب بالکل بیڑا غرق ان کا, ان کو لگتا ہے ہو گیا ہے. اور اب ہم گالیاں نکال رہے ہیں. وہ کہتا ہے جی میں سرنگ کھول کے آ جاؤں گا کھود کے, وہ علی امین گنڈا پور, میں اس کو پرانا جانتا ہوں, ایک زمانے میں اکٹھے جوانی میں ٹائم گزارا ہوا ہے ان دونوں بھائیوں کے ساتھ, فیصل امین کے ساتھ اور علی امین کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حد تک اب بفر چکے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کر دینا ہے. لیکن ایک بات میں انٹلیکچولی صرف بولوں گا, جو کہ لوگوں نے انٹلیکچولی نہیں سمجھی, ہماری قوم انٹلیکچولی نہیں سمجھتی, جذباتی طور پہ سمجھتی ہے. انہوں نے جذباتی طور پہ سمجھی ہے, میں انٹلیکچولی بتا رہا ہوں. جب کسی ملک کے اوپر اٹیک ہوتا ہے نا, تو نہ میں لڑ سکتا ہوں نہ آپ توپ کے مالک ہیں, نہ میں ٹینک کا مالک ہوں. ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. جنگ لڑنے کے لیے ایک اسپیشلائز فورسز ہوتی ہیں ایسے ہی, یا اسپیشل فورسز ہوتی ہیں آپ کہہ لیں. اب جب جنگ ہوتی ہے کسی ملک کی, اس کے اندر جو اپنی فوج کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا, تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں کوئی گھسے اور آپ اپنے گھر کے چوکیدار کے ساتھ بھی کھڑے نہ ہو. آپ کہ تو خود ہی لڑ, اور جب کوئی اندر آئے گا تو وہ بے شک مجھے مار لے, میں کیا کر سکتا ہوں, لڑے گا تو ہی. تو یہ تو بےغیرتی ہے نا. بالکل یہ بےغیرتی ہے پی ڈی آئی کے لوگوں کی کہ انہوں نے اس وقت فوج کو کرٹیسائز کیا جبکہ فوج کو آپ کی ضرورت تھی عوام کے طور پہ. انہوں نے عمران کے غم میں, عمران کی محبت جو ان کی جعلی
میں جعلی تو نہیں کہتا, مطلب نہایت ہی بیوقوفانہ محبت, جو منافقت سے بھرپور آدمی اس کو آپ کر رہے ہیں ہیرو شپ کے چکر میں. اس نے اتنا سوشل میڈیا پہ امیج بنا لیا. آپ نے کیا کیا, آپ نے فوج کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا. اس سے کیا ہوا کہ فوج کو جب وکٹری ملی نا, ہوائی وکٹری, مطلب ہماری ایئر سپریمیسی قائم ہوئی, بالکل, تو لوگوں نے کہا یار یہ تو کمال ہو گیا, اگر یہ نہ کرتے ایسے تو انڈیا تو ہمیں مارتا آگے, بالکل, اور اگر مارتا تو ہمارے تو بیڑا غرق ہو جاتا. تو اگر ایسا ٹائم آئے گا تو ہمیں کون بچائے گا, ہماری فوج بچائے گی. اس بات پہ پی ٹی آئی کا انہوں نے سائلنٹلی جذباتی طور پہ اپنے دل میں بوائیکاٹ کرنا شروع کر دیا. اور اب وہ یہ بات نہیں مانتے, وہ یہ نہیں کہتے کہ تم فوج کو گالیاں نکالو, تم فوج کو برا بھلا کہو, تم فوج کو گندے الزامات لگاؤ. تم صرف یہ کرو کہ سیاست کرو, ہم تمہیں پھر بھی ووٹ دیں گے, ایشوز پہ سیاست کرو. فوج کے ساتھ یہ بلا محاذ رائی بند کرو. یہ لوگوں کا ایک کنسنسس سائلنٹ ایک ڈیولپ ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ اس کے لیے تو ڈیٹریمنٹل ہے پی ٹی آئی کے لیے, اور پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے. اچھا, آپ آج کل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جو پاکستان کا جو کردار ہے اس کو کیسا دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا؟ یار میں تو سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں بالکل نہیں آنا چاہیے, اور اسی لیے ہم اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش نہیں کرتے, اسی لیے ہم ان کو سیاسی عمل کا حصہ نہیں بناتے اپنے. لیکن کیا یہ باقی جماعتیں کرتی ہیں؟ کیا باقی جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی طور پہ مستحکم نہیں کیا؟ کیا انہوں نے جان کے بوٹ پالش کر کے حکمرانی حاصل نہیں کی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان کی فائلیں نہیں ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کے پاس جواد احمد کی فائل ہے؟ نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو, میری فائل دکھائیں. نہیں, وہ پڑی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر لیٹر نہیں ہے. وہی نا, خالی فائل ہے. یہی ہے نا مسئلہ, میری فائل نہیں ہے نا, ان کی تو فائلیں ہیں. یہ بوٹ پالشے بھی ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ ان کی عزت کیوں کرے گی؟ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری پارٹی عوام کے زور پہ آئے گی, اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ نہیں آئے گی, کیونکہ میں بوٹ پالش کروں گا ہی نہیں. اگر عوام کو ہماری بات سمجھ آ گئی, 1 کروڑ ممبرشپ ہوگی, 2 کروڑ ہوگی, تو ہم تو ملک ہی بدل دیں گے. تو یہ بھی بدلے جائیں گے. ہم ریفارمز ہر ادارے میں کریں گے, ہر محکمے میں کریں گے, ہر ادارے میں کریں گے, کیونکہ سول اور ملٹری بیوروکریسی کو چینج کیے بغیر آپ پاکستان کو بدل نہیں سکتے. اچھا, یہ سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے ان کے جو ٹاپ ٹیئر ہے انہوں نے سیاستدانوں کے ساتھ اور جوڈیشری کے ساتھ اور جتنے ادارے ان کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ بنایا ہوتا ہے. سمپلی پٹ گٹھ جوڑ ہے, ان کا نیکسس ہے, سمبیوٹک ریلیشن شپ, نیکسس ہے. ہاں, اب اگر یہ نیکسس ہے, آپ نے اس کو اگر آپ نے محاذ رائی سے توڑنا ہے تو یہ زیادتی ہے. آپ اداروں کے ساتھ محاذ رائی نہیں کر سکتے. آپ سیاسی طور پہ طاقت میں آ گئے, عوام کے زور پہ آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, میں سمپل آپ سے بات پوچھتا ہوں, اگر مجھے 1 کروڑ بندہ 100 روپیہ مہینہ دیتا ہو, صرف 6 مہینے بھی دینا, تو 7ویں مہینے میں میرے کہنے میں نکل بھی آئے گا. ایسے ہی ہے نا جی. اگر وہ 100 روپیہ مہینہ مجھے 6 مہینے دے رہا ہے, غریب آدمی بھی دے رہا ہے 100 روپیہ, تو مجھے بتاؤ کہ کیا وہ 7ویں مہینے یہ نہیں کہے گا کہ بھائی آپ ملک بدلیں, ہم سارا ووٹ آپ کو دیں گے, لے کے دیں گے لوگوں سے. تو وہ جب باہر نکلے گا ووٹ کے لیے, ہماری پارٹی اقتدار میں آ جائے گی, اس کے بعد ہم ریفارمز کریں گے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے یار, یہ سیاسی طریقہ ہے. اب یہاں پہ مجھے کہا جاتا ہے او جواد صاحب اسٹیبلشمنٹ دے نال نہیں جاؤ گے تو کچھ نہیں بننا. تو میں کہتا ہوں یار نہ بنے تو میں کیوں بوٹ پالش کروں. اچھا ویسے میں آپ کو صحیح بتاؤں تو میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے اچھے سوال کرو گے. تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ ایک نوجوان ہے اور اس نے اس طرح کی سوال کیے ہیں کہ میں اتنا کھل کے بولا ہوں, اور میں نے ویسے میں سچ ہی بولتا ہوں, لیکن میں دل سے جو میرے دل میں آیا میں نے وہ بولا ہے. جی, تو یہ بڑا اچھا ہے, بڑی اچھی بات ہے. جی کام سیٹس میں کمپیوٹر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا. میں بھی انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں, انجینئرنگ الحمدللہ کی یونیورسٹی سے. لیکن ہوا یہ کہ میں 7ویں سیمسٹر میں تھا جب کام سیٹس کی ڈیول ڈگری کا ایشو آیا, جس کو آپ نے لیڈ کیا, جس میں آپ نے وہ جو غریب بچے تھے جن کا ڈیول ڈگری کے نتیجے میں ان سے وہ جو میجر سبجیکٹس تھے جو انجینئرنگ کے, کمپیوٹر سائنسز کے, وہ چھین لیے گئے. تو اس میں بھی تھا اس مسئلے میں, تو میں نے لیڈ کیا اور کافی زیادہ مین تھا. گھر والوں نے منع بھی کیا کہ, لیکن جب آپ کو بھی پتہ ہے جب آپ کسی کیمپین کا حصہ ہوں تو پھر آپ کو نتائج کی پرواہ نہیں ہوتی. تو میں نے بھی یونیورسٹی کے جو سختی ہے وہ صحیح ہے, لیکن اسی کے ساتھ مجھے میڈیا کی بھی سینس آ گئی ہے کہ میڈیا کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے, کیا ان کا الگوریدم ہے.
تو اس سے مجھے کافی زیادہ فائدہ ہوا ہے. اب اور آپ یہ جو آپ کا اپنا بھی کام ہے میرا خیال ہے جی اس کے اندر بھی آپ کچھ بتا رہے تھے مجھے سے پہلے. جی سوشل میڈیا پہ میں لائیو آتا ہوں, میں ویڈیوز کوئی بھی کنٹینٹ ہوتا ہے ریسنٹ اس پہ میں 2-3 منٹ کی ویڈیو بناتا ہوں اور اکثر لائیو آ کے میں لوگوں سے ڈسکشن کرتا ہوں. آپ کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے, آپ نا دل سے ٹروتھ فلی کرتے ہو, اور جب آدمی ٹروتھ فلی کوئی کام کرے نا تو میرا اپنا یہ یقین ہے کہ اس کو نا سچ مل جاتا ہے اور یہ وہ پھر گمراہ نہیں ہوتا. تو آپ کو اس کو کلیئرٹی ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. میری خواہش مسالہ نہیں ہے, میں مونیٹائزیشن میرا کام نہیں ہے, میں نہیں چاہتا ویڈیو سے پیسے بنے. میں چاہتا ہوں کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں, میں جو بھی کنٹینٹ بنا رہا ہوں اس سے لوگوں کو فائدہ ہو, شعور ملے. مجھے یوٹیوب سے فیس بک سے, میری فیس بک کی مونیٹائزیشن بند ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا بس یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک سچ پہنچے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ آپ کی عمر میں تو میں ایسا ہی تھا, اور میرا خیال آپ کے اندر انقلابی اسپرٹ ہے. تو کبھی جب ہم بہت بڑی ایک نفری میں آ جائیں گے نا تو میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ آپ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ میں آؤ, ان لوگوں کے لیے کچھ کرو, اپنا سوچے بغیر کہ مجھے کیا فائدہ ہونا ہے, لیکن ان لوگوں کو فائدہ ہو جائے جو ڈپرائیوڈ ہیں, جو ڈاؤن ٹراڈن ہیں, جو پور ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنا رول اس میں ادا شاید کر سکو گے. جی اللہ نے اگر مجھے کسی قابل سمجھا تو ضرور. چلو بڑا اچھا ہے. اسٹرگل تو میں کر رہا ہوں, ایفرٹ تو کر رہا ہوں کہ ملک میں شعور پھیلے, کیونکہ ایک بہت خطرناک کلٹ سے ہم گزر رہے ہیں. اور بینگ مسلم کلٹ فالوئنگ تو ہمارے لیے حرام ہونی چاہیے ویسے بھی, لیکن اس وقت لوگوں کا دین ایمان ایک پولیٹیکل فگر بن گیا ہے, اور جہاں کلٹ ہوتا ہے وہاں میں چیز سینس کر لیتی ہوں, اور میں اپنا مقصد سمجھتا ہوں کہ کلٹ جو ہے نا اس کے اگینسٹ بات کرنی چاہیے. لیکن آپ نے ابھی خود ہی کہا نا کہ یہ شکر ہے کہ یہ ریسیڈ کیا ہے, بالکل یہ ختم ہو رہا ہے. لیکن اور اب جواد بھائی یہ اتنی آسانی سے ختم ہونے وہ تو مجھے والا پتہ نہیں ہے, لیکن ایک فرق بہت پڑا ہے ان کو. ایک جنریشن زی ہے, جنریشن زی, ان کو آپ کا نہیں پتہ آپ کی کیا خدمات ہیں, آپ کے کیا گانے ہیں. ان کو عمران خان کا بھی نہیں پتا تھا, لیکن ان کا ورلڈ کپ دہرا کے بار اس پہ اربوں روپیہ لگ گیا نا, میرے پہ اربوں روپیہ نہیں لگا ابھی, یہ اصل بات ہے. پڑا تو میرا بھی سارا کچھ ہوا ہے, اس کو لوگوں تک بار بار ہٹ کرنا وہ اصل بات ہے, عمران نے کیا. وہ بالکل ایسی ہی ہے. میں بھی بہت زیادہ چام ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف سے, پرسنلی ہم شکار ہیں اس جماعت کا, لیکن 2014 کے دھرنوں کے بعد میرا اس جماعت سے بالکل دل اٹھ گیا, کیونکہ جس طریقے کی بازاری لینگویج انہوں نے اس پہ چڑھ کے جو ہے وہ ٹرکوں پہ چڑھ کے جو استعمال کی, اور عورتوں کے بارے میں جی, اور جو فحش گالیاں نکالتے تھے, یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کا جو نوجوان ہے نا, جی, جو بیچارہ بے روزگار ہے, جو غریب ہے, محروم ہے, جی, تعلیم تک نہیں ہے اس کے پاس. آپ مجھے کہہ رہے تھے نا کہ تعلیم 3 کروڑ لوگ بچے اسکول نہیں جاتے, جی, جی, تو آپ ذہن میں رکھو کہ یہی 3 کروڑ بچے پہلے بھی نہیں جاتے تھے اور وہ نوجوان بن چکے ہوئے. ہاں جی. اب ان کو اس نے جس کام پہ لگایا ہے نا عمران نے, وہ یہ ہے کہ جو مجھے کچھ کہے, تنقید بھی کرے سیدھی سیدھی, اس کو چھوڑو نا. اب وہ گالیاں, ان کو مغلظات, ان کو جھوٹے الزامات, فیک نیوز اس پہ ڈال دیا, اور وہ سارے مونیٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کہ کسی طریقے سے عمران کا جو یہ امیج ہے نا اس کو کیش کرائیں. سر عمران خان ایک الگوریدم کا نام ہے, پاکستان تحریک انصاف ایک الگوریدم کا نام ہے. سوشل میڈیا پہ وہ الگوریدم بکتا ہے, جو شخص اس الگوریدم کو کیچ کر لیتا ہے اس کے پیسے بننا شروع ہو جاتے ہیں, بالکل یہی ہے, اس کے ڈالرز بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور جتنا زیادہ جتنی بری زبان یوز کریں گے اتنی زیادہ ویوز آئیں گے, اتنے زیادہ اور جتنا جھوٹ بولیں گے آپ, سر جھوٹ بکتا ہے نا. سر لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھو یہ بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو, یہ ایسا ہی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے ایک سلور لائننگ ہوتی ہے نا. مجھے لگ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر نا اب لوگ اس حد تک اس سے بھی مایوس ہو گئے ہیں, کیونکہ اس نے جو انتشار کی سیاست کی ہے اور محاذرے کی سیاست کی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر آخر کار یہ ہوا ہے کہ یہ سیاست بھی نہیں کر سک رہا اور اب جیل میں پڑا ہوا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جیل سے باہر تو آئے, لیکن معافی مانگ کے آئے اور اس پہ قائم رہے کہ اس نے قوم کے ساتھ کیا کیا. مالکوں سے معافی علیحدہ مانگے, قوم سے مانگے پہلے کہ بھائی آپ نے اس کا کیا کیا. تو مجھے لگ رہا ہے ایسے کہ جیسے کچھ بہتر ہونے والا ہے. اگر یہ نہ لگ رہا ہوتا نا مجھے,
تو میں اسے مایوس ہوتا. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس بہت سے لوگ آ رہے ہیں اور لوگ ہمیں آگے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آئی, جس طرح آپ کہہ رہے ہو نا, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے, لیکن اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں اس میں سے نکلنا چاہیے, اور مجھے لگتا ہے لوگ راہیں تلاش کر رہے ہیں تو بہتر ہو جائے گا. سر جب الیکشن ہی, آپ کو بھی پتہ ہے الیکشن پاکستان میں کس طریقے سے ہوتے ہیں, بالکل ایسا, تو کوئی بھی سیاسی جماعت جو اسٹیبلشمنٹ کی من پسند ہے اس نے آ جانا ہے. تو عام ایک سیاسی جماعت ہے, جیسے ایک جو میرٹ بیس سیاسی جماعت ہے, اس کے لیے تو پولیٹکس میں سیٹ ون کرنا تو امپاسبل ہے. لیکن وہ پھر میں یہی کہوں گا, اس کے بارے میں لینن کہا کرتا تھا کہ گو ٹو پیپل, لوگوں کے اندر جاؤ. یہ کوئی جاتا نہیں ہے ان میں سے, کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے, ان کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت جب لوگ ووٹ دینے کے لیے ان کو چاہیے ہوتے ہیں. تو جب آپ لوگوں کے اندر جاتے ہیں, بار بار جاتے ہیں, اپنا میسج لے کے جاتے ہیں, تو یہی واحد طریقہ ہے کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو کہ آپ لوگوں کو ایک سیاسی نظریے پہ جمع کر سکتے ہیں, منظم کر سکتے ہیں. چونکہ یہ ہوتا نہیں ہے پاکستان میں بڑے لیول پہ, جو عوامی لیول پہ, تو اس لیے لوگوں کو لگتا نہیں ایسا ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, برابری پارٹی مجھے لگتا ہے یہ بنے گی بھی بڑی, اور یہ مقصد بھی حاصل کرے گی, کیونکہ پاکستان میں دونوں کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں. پہلی کہ لوگ پریشان ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ ایسی پارٹی بن گئی ہوئی ہے, ہم اپنا نظریے پہ کھڑے ہیں, دلیری کے ساتھ کھڑے ہیں, بوٹ پالش کے بغیر کھڑے ہیں, امیروں کو ساتھ میں لائے بغیر کھڑے ہیں. تو اب صرف لوگوں تک میسج لے کے جانا ہے, میرا خیال ہے ہو جائے گا یہ. اچھا, یہ آپ کی جو اکثر برابری پارٹی کی جو پروموشن ہے وہ رکشوں کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یار ہم عام لوگوں کی پارٹی ہیں. اچھا, تو ہمارے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں کہ ہم ان لوگوں کی طرح, تینوں پارٹیوں کی طرح ہم ایڈ خریدیں یا صحافی خرید لیں یا الیکشن ہی خرید لیں, یا الیکشن خرید لیں. تو ہم تو ایڈورٹائزنگ اس طرح ہی کرتے ہیں کہ ہم لوگوں تک اس طرح جائیں کہ فرض کرو ایک اچھا سلوگن لکھا ہوا ہے اور وہ رکشہ اگر چل رہا ہے تو وہ ایک دن میں 1 لاکھ لوگ تو ایک رکشے کو دیکھ لیتے ہیں سٹی کے اندر. اور اگر آپ کافی زیادہ رکشوں پہ لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا میسج بہت لوگوں تک پہنچ رہا ہے. تو یہ افیکٹو طریقہ تھا, یہ ہم نے ہی اسٹارٹ کیا تھا. اور ہمارے بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 2018 میں جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو جولائی میں جب الیکشن ہوا نا تو عمران خان بھی رکشے پہ لگا ہوا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا ضرور, کیونکہ ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ تو اربوں روپیہ لگا رہے ہیں, لیکن یہ بھی لگانا چاہیے, یہ بھی کرنا چاہیے. جی ناظرین, یہ تھا پوڈ کاسٹ ود جواد احمد. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی قیمتی رائے سے ضرور جو ہے وہ ہمیں آگاہ کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. امید ہے اس سے بہتر جو ہے میں پوڈ کاسٹ کروں گا انشاءاللہ, اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. خدا حافظ.